اللہم صلی علی تو اسی پڑھ رہے یار، فارغ نہ بیٹھا کرو، اگر ضرور سے تنگ آ گئے ہو تو میرے درس میں آیا ہی نہ کرو۔ کوئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج ہے، کوئی کام قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اعلیٰ اولا مستحب کی باتیں ہیں، ان میں جھگڑے نہ کیا کرو۔ میرے بھائی پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، آپ ان کی طرف سے حج بدل کروائیں، وہاں سے کسی عالم دین کو بھیجیں، باقی اس رقم کو مسجد میں نہ لگائیں۔ مسجد بنانا فرض نہیں ہے، لیکن حج تو فرض تھا اس پر۔ ایک آدمی پہ دم پڑ گئی، اس نے دم مدینے میں کر دی، وہ بالکل ادا نہیں ہوئی۔ دم حدود حرم مکے میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، طبیعت خراب ہو گئی، صفا مروہ اس کی بیوی نے دوڑی، نہیں جناب آپ پر دم پڑ گئی، پھر عمرہ بھی بیوی کر لے، تمہیں تکلیف کی کیا ضرورت تھی، ویل چیئر پہ کر لیتے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ یہ کام نہ کرو، اگر کرو گی تو تم پہ طلاق ہوگی، حنفی مسلک میں وہ طلاق ہو جائے گی اگر کام کرے گی۔ باقی ائمہ کہتے ہیں قسم ہے طلاق نہیں ہے، قسم کا کفارہ دے دے۔ ایک آدمی نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دنیا میں نہیں دوں گا، آخرت میں دوں گا، تو اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت، آخرت میں تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی، یہاں تو پیسے دے گا نا، وہاں اس کی نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ ایک ڈاکٹر کروڑ پتی ہے، وہ میڈیسن والوں سے پیسے مانگتا ہے حج کے لیے، بالکل حرام ہے۔ جب اتنا پیسہ ہے اس کو سوال کرنا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جو صحت مند ہے، تندرست ہے، پیسے والے ہیں، پھر بھی سوال خموشن خدوشن فی وجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہوگا۔ توبہ کریں، اللہ نے کروڑ پتی بنایا پھر بھی پیسے مانگتے ہو۔ اب تو جی اللہ ہدایت دے، پہلے ڈاکٹر مسیحا ہوتے تھے، اب تو قصاب ہیں، اب تو آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے بعد کہتے ہیں پہلے پیسے رکھو چاہے بندہ مر جائے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر تھے، میں نام نہیں لیتا، مر گیا بیچارہ، وہ برین کا یعنی ورلڈ فیمس ڈاکٹر تھا، دنیا کا مانا ہوا، لیکن لالچی اتنا تھا کہ پہلے پیسے رکھو پھر آپریشن تھیٹر میں جاتا تھا۔ اچھا اللہ کی شان ہے کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو آپریشن تھیٹر میں لائے، اس کو یہ تو اطلاع نہیں دی گئی کہ کون ہے، بعد میں کہا جی ایسے کوئی حادثہ ہوا، انہوں نے کہا پہلے پیسے رکھو، وہ اسی پیسے میں لڑتا رہا، بیٹا اندر مر گیا، جب اندر گیا پھر رونے لگ گیا، پھر رونے کا کیا فائدہ بھائی۔ تین بہنوں کی 1.5 ارب کی جائیداد، والد چھوڑ کے فوت ہو گئے ہیں، بھائی 7 ہیں، ہر بہن کو 11 لاکھ دیے ہیں، میری بیٹی 2 حصے لڑکوں کے، 1 حصہ تمہارا ہوگا، اس جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں، صرف یہ نہیں کہ 11 لاکھ دے دیں، پتہ نہیں تمہارا حصہ کتنا بنتا ہے، بہرحال اگر تمہارا حق کھائیں گے تو قیامت میں دیں گے۔ اگر نفلی عمرے میں طواف کیا، صفا کے بعد حلق سے پہلے احرام کھولا، کھول دیا پھر باندھا، یہ سر مڈایا کہ نہیں مڈایا؟ نہیں مڈایا، دم آ گئی، اور جب تک سر نہ مڈائے وہ احرام میں ہے۔ ہمارے بال بچے بیمار ہیں، ان کو زمزم پلاؤ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو۔
ایک آدمی نے 11 ذی الحج کی صبح زوال سے پہلے کنکری ماری، پھر یاد آیا، پھر اس نے زوال کے بعد بھی مارنی، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی نے قربانی کے وقت سے قبل سر بڑھا لے، اللہ قبول کرے۔ میری بیوی ختم ہو گئی ہیں، ختم کیا مر گئی ہے؟ نہیں پتہ ہے نا ختم کیا مانا ہے؟ دوسرے نکاح کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت علی کہاں شہید ہوئے؟ نجف میں۔ اگر کسی نے طواف وداع سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر دی، کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت سے پہلے منع ہے، طواف وداع سے پہلے تو کوئی منع نہیں۔ طواف زیارت کر لی، بیوی حلال ہو گئی۔ طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہوتی ہے۔ ایک آدمی طائف گیا، احرام نہیں باندھا، دوبارہ جا کے عمرہ کر رہے ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ایک عورت تھی ہمارے ساتھ، حج تمتع کی اس کی نیت تھی، اس نے طواف میں بچھڑ گئی، طواف بھی نہیں کیا، سائی بھی نہیں کی، ہوٹل چلی گئی، بیمار ہو گئی، پھر حج پہ چلی گئی، اب عمرہ بھی کرے ایک دم بھی دے۔ میرے چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاری خلیل الرحمن صاحب تھے مدینہ منورہ میں، بہت بڑے قاری تھے۔ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ حرم جو ہیں وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ ان کی اپنی اولاد بھی الحمدللہ قاری ہے، قاری ایوب وغیرہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پہلے نفلی طواف کیا، بیوی سے ہم بستری کی، طواف وداع نہ کوئی حرج نہیں، طواف وداع سے پہلے کوئی منع نہیں۔ میں حجام کا کام کرتا ہوں، عمرہ کر کے جو لوگ جدے میں بال کٹواتے ہیں، دم پڑ گئی، بال مکے کی حدود حرم میں کٹوانے ہوں گے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، بلڈنگ میں پڑھو یا کہیں بھی پڑھو۔ عورتیں حیض کی حالت میں صفا مروہ میں آ سکتی ہیں، پہلے صفا مروہ مسجد کے اندر نہیں تھی، اب تو مسجد کے اندر ہے، اب نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھے۔ کفن کا کپڑا زمزم سے دھوتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں، بس ایک تبرک سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے ہوٹل کے مصلی میں حرم کے امام کے ساتھ اگر صفیں ملتی ہیں، نظر آتی ہے پھر ٹھیک ہے، نہیں آتی تو نماز نہیں ہوتی۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری۔ اگر 12 ذی الحج کو ہم نے ایک کنکری دیوار سے پہلے ماری تو ایک بکری دم ہے۔ شہر کے باہر کتنی کلومیٹر جہاں تک صفیں چلی جائیں، چاہے 100 کلومیٹر بھی ہو جائے، جمعہ کی نماز جائز ہے، صفیں نہ ملیں تو جائز نہیں ہے۔ حضور کے نام پہ قربانی آج کل بالکل کر سکتے ہیں۔ بہرحال امام کے آگے جو بھی ہو، جنازہ ہو یا نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جراب پہ مسح کرنا جائز نہیں، چمڑے کی جراب ہو تو جائز ہے۔ ایک طواف ختم کرنے کے بعد دوسرے طواف کے لیے پھر لوٹیں گے، حجر اسود کے سامنے استقبال کر کے پھر شروع کریں گے۔ نہاتے ہوئے اگر آدمی کے پیشاب کے قطرے نکل جائیں، پھر استنجا جب نہا رہا ہے تو استنجے کی اب کیا ضرورت ہے؟ استنجے میں بھی تو پانی ڈالے گا نا، پانی تو ڈال رہا ہے۔
میرے خاوند تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو بھی کہتی ہیں کہ تم بھی چلو عورتوں کو تبلیغ کر. نہیں، ان کو چاہیے بیوی کو فلم میں لے جائیں، تبلیغ پہ کیوں لے جاتے ہیں؟ کسی کلب میں لے جائیں. بڑی بے وقوفی کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے کہتے ہیں. عورتیں کیوں تبلیغ نہیں کر سکتی؟ حضور کی بیویاں تبلیغ نہیں کرتی تھی، حدیث نہیں پڑھاتی تھی. بہرحال آپ کے لیے احرام باندھا، گھر والے اگر بیمار سے نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں. صفا ختم کرنے پر کوئی نفل نہیں ہوتے. شوگر کا نسخہ یہ ہے کہ روٹی کم کھایا کریں اور پیدل زیادہ چلا کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے. آپ روز 6 کلومیٹر پیدل چلیں، مجال ہے شوگر ہے. آپ تو کہتے نہیں، کھاتے بھی رہیں حلوہ شریف، پھر تو شوگر شریف ہو تو ہوگی. قبر میں جو بات پڑے گی وہ الگ ہے. ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، حضرت مولانا عبدالستار توسی، دوست کیا تھے، ہمارے لیے بزرگ تھے. وہ جب بھی آتے نا حج پہ یا عمرے پہ میرے ساتھ میرے پاس قیام فرماتے تھے. وہ کہتے تھے مولوی صاحب، مکی صاحب، ہمارے مولویوں کو پتہ نہیں قیامت میں کتنی سزا ملے گی کہ صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی نہ پہنچایا. ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مکے میں 15 روز سے قیام زیادہ ہے. جیرانہ گئے، احرام باندھ کے عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. جیرانہ میقات نہیں ہے، ہل ہے. میرے ابو نے 3 دن پہلے نفلی طواف کیا تھا، اب وہ ہمت نہیں ہے. بہرحال ان کا آخری طواف ودا ہو جائے گا. ایک دفعہ سلام عرض کر لیا، دوبارہ نہ گھوم کے سلام عرض کریں. بس چلو کم از کم دن میں ایک دفعہ. جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں. مسجد عمرہ عائشہ سے عمرہ ہو، ہم بالکل ہو سکتا ہے. اگر ہم 5 لیٹر سے زیادہ زمزم لے جائیں، جتنا مرضی ہے لے جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ چاول حضور کے پسینے سے نکلے ہیں، نعوذ باللہ. حضور پاک نے 11 شادیاں کی، لیکن آپ کے گھر میں 9 رہی. حج کے لیے دوسرے دن کے جب کنکریاں مارنے گیا، دیوار سے 3 کنکریاں مار دی. بعد میں کفارے میں دوسرے دن کی کنکری مارنے دیوار سے صبح ہوا. اگر دیوار سے پہلے ماری دم ہے، بس موٹی سی بات ہے. بعد میں ماری تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں. کبھی کرو کبھی نہ کرو، لازم قرار نہ دو. میں نے مشتری کے بجائے سر میں مشین پھیرا، کوئی حرج نہیں. محرم احرام کی حالت میں اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ سکتا ہے، بالکل پوچھ سکتا ہے. طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، ورنہ پورے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھیں. بہرحال جو آپ بیمار تھے، پھر رمی کیسے کر دی جب بیمار تھے؟ اگر دیوار سے پہلے کی ہے تو دم ہے. معتادہ عورت نے ایام گزرنے کے بعد عمرہ کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے. پھر کوئی قطرہ معلوم ہوا تو صدقہ کر دے. داڑھی کو کالا رنگ لگانا ناجائز ہے. کالے کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا لیں، مہندی والا، یا مہندی میں کوئی اور رنگ ملا لیں. حدیث میں جو ہے نا، الحناء والکتم، کتم کہتے ہیں نیل کا پودا ہوتا تھا نا، اب تو نیل
مصنوعی بنتے ہیں نا کیمیکل سے، پہلے کاشت ہوتی تھی تو نیل کے پودے کے جو پتے ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے مہندی کے ساتھ ملا کے پیس لیں، وہ لگائیں۔ حضور کو وہ رنگ بہت پسند تھا۔ کچھ ریال ملے ہیں، خیرات کر دو۔ جائیداد کا مالک ہے، مانتا بھی ہے، وقت دیا، رقم دینی ہے، لیکن دے نہیں رہا۔ اللہ ہدایت دے۔ ہم نے تحصیل کلر کمہار میں چکوال میں 12 کنال زمین مسجد کے لیے خریدی ہے۔ اللہ کامیاب کرے، اللہ کرے آپ کا مرکز بن جائے۔ وہاں تو مرزائی اور شیعہ کی بڑی اکثریت ہے۔ جو بچے اس کے حیات ہیں ان کے لیے عمرہ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے۔ اگر خادم حجاج اپنے والد کے لیے حج بدل کر سکتا ہے، مسجد عشاء عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے، افضل یہ مغرب کے بعد کرے۔ دعائے قنوت نہ آتا ہو تو جو آتی ہے دعا وہی پڑھتا رہے۔ عورت کے ایام حیض اگر 10 سے 15 دن تک چلے جائیں، 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، وہ پھر استحاضہ ہوتا ہے۔ چاہے خون آتا ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب جائز ہے۔ بہرحال ان کو خبر نہیں ملی، قربانی کی بال کاٹ لی، اللہ قبول کرے۔ میں نے حج سے بس سے اتار دیا، غصہ کیا، استغفار کرو۔ حضور نے فرمایا کہ سفید اور کالی روحیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت والے دن مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے سیاہ ہوں گے۔ نماز میں اگر دونوں سرے لٹک رہے ہوں، اگر سر پہ بھی ہوں تو پھر وہ صدل نہیں ہوتا۔ صدل وہ ہوتا ہے جو گردن میں ڈال کر لٹکایا جائے۔ اللہ اکبر۔